اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت فضیلت دی، اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے بادشاہت بھی دی۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی قوت و طاقت دی، شان و شوکت دی، اور یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا فضل تھا کہ اس کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، وہ اللہ کے تابع دار رجوع کرنے والے بندے وہ رہے۔ تو بتانے کا مقصد صرف اور صرف اس وقت کے مشرکین کو یہ ہے کہ تمہاری طاقت کیا ہے۔ ہم نے اتنی بڑی بڑی وہ سلطنتیں وہ عطا کی تھیں داؤد کو اور سلیمان کو، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان میں کوئی وہ تکبر نہیں آیا، اور تم تکبر کرتے ہو۔ تو جو اللہ کا شکر کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا درجات ہیں، اور جو اللہ کا شکر نہیں کرتے ان کو صفحہ ہستی سے ہم ایسے مٹا دیتے ہیں کہ ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، نام لیوا نہیں رہتا۔ تو پہلے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس قوم کا تذکرہ ہوگا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، لیکن اس قوم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جب اللہ کی قدر نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ولی سلیمان، اور لیے سلیمان کے ریحا، ہواؤں کو، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مطلب یہ ہے کہ تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، قابو میں کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ غدوہا، غدو کس کو کہتے ہیں؟ صبح، صبح کی منزل، صبح اس کی شہرن، ایک مہینے کی، اس کی صبح کی منزل، وہ شام سے چلتے عسکر تک جو ایک تیز رفتار جو سوار ہے وہ ایک مہینے میں فاصلہ طے کرتا، وہ صبح ہی صبح اٹھتے وہاں جا کے وہ پہنچ جاتے۔ ورواہا، رواہ شام کو، اور شام کی اس کی منزل ایک مہینے کی، صبح چلتے شام ایک منزل مہینے کا فاصلہ طے کر لیتے، شام کو چلتے ایک مہینے کا فاصلہ طے کر لیتے۔ دمشق سے چلتے بابل وہ ایک مہینے کا فاصلہ وہ ایک رات میں۔ لاؤ لشکر سمیت تخت کے اوپر سوار ہوتے، ہواؤں کو حکم دیتے، ہوائیں اڑا کے وہ لے جاتی۔ اسی طرح وہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بادبانی، کشتی، جہاز سازی کی صنعت کو بڑا فروغ حاصل ہوا تھا، اس لیے کہ ہوائیں آپ کی حکم کے تابع تھیں، تو بڑے بڑے جہاز بنتے اور جہازوں میں سامان لاتے، اور پھر جس طرف ہوا کو چلتے ہوا موافق ہوتی اور اس طرف وہ لے کے چل پڑتی۔ تو ہواؤں کو آپ کے لیے وہ تابع کر دیا تھا۔ ان کی صبح کی منزل ایک مہینے بھر کی منزل صبح ایک صبح کو، اور مہینے بھر کی منزل شام کو ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ نے ایک فضیلت دی تھی، ایک طاقت دی تھی۔ اصلنا، اور بہا دیے، جاری کر دیے، لہو لیے، اس کے جاری کر دیا اس کے لیے، عین کس کو کہتے ہیں؟ چشمہ، قطر، پگھلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں، عین القطر، اور بہا دیا اس کے لیے چشمہ، تانبے کا چشمہ۔ اب جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا یمن میں چشمہ وہ نکلا تھا، کہ وہ چشمہ پہلے وہ تانبے کا وجود نہیں تھا، اور تانبے کا چشمہ آپ کے لیے اللہ نے جاری کر دیا۔ اس سے سانچوں میں ڈال کے پھر جس طرح کے چاہتے، دیگیں، برتن، جو کچھ چاہتے اس سے بناتے، نہ صرف اپنے استعمال کے لیے بلکہ اپنی عوام کے لیے بھی۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور سے جنوں میں سے، مَن یعمل، اور جو عمل کرتے تھے، بین یدیہ، اور جو کرتے تھے اس کے سامنے، سارے کام اس کے سامنے کرتے تھے۔ یہاں پہ لفظ وہ جن استعمال ہوا ہے۔ انہی کاموں کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء میں تو وہاں پہ یہ لفظ وہ شیاطین وہ استعمال ہوا ہے۔ جن بیسیکلی اس میں جنس ہے، شیطان جنوں میں سے بھی تھے، اور پھر انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہاں پہ لفظ کون سے شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان ہر وہ جو اللہ کی راہ کے بدلے میں اپنا راستہ وہ لیتا ہے، تکبر کا شکار ہوتا ہے، جو اپنے اس کو۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، اور جنوں میں سے، مانا اس کا بھی شیطان ہی ہے، لیکن وہ سرکش، وہ جو نہ ماننے والے نافرمان ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان جنوں میں سے، مَن یَخُوصُونَ، جو غوطے لگاتے تھے، لہو اس کے لیے، سمندروں میں جاتے، نیچے سے ہیرے جواہرات وہ نکال کے لے آتے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور دوسرے کام بھی کرتے اس کے علاوہ۔
وَكُنَّا لَهُ لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ تو وہاں پہ لفظ جو ہے وہ اسی کام کے لیے شیاطین یوز ہوا، یہاں پہ لفظ جن نے استعمال ہوا۔ جن اس میں جنس ہے، اور اس میں نافرمان سرکش جو ہوتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، اور یہ شیطان جو ہے یہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اس کے سامنے بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے۔ اب تیسری بات یہاں پہ آ گئی، ایک تو ہوا مسخر کر دی، ایک منزل صبح کر لیتے، ایک مہینے کی منزل صبح، ایک مہینے کی منزل شام کو، اور تانبے کا چشمہ داری کر دیا آپ کے لیے، اور جن تھے جو آپ کے آگے، جیسے لکھا نا بین یدیہ، اس کا مطلب آپ کے آگے پانی بھرتے تھے، آپ کے کہے کے اوپر سب کچھ ہے وہ کیا کرتے تھے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ، لیکن ساتھ اذن رب کے۔ اب یہ نہیں تھا کہ اس کی طاقت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے حکم سے۔ اَمَن یَزِغْ، اور جو کوئی نافرمانی کرتا، سرکشی کرتا، منہم، ان میں سے، ان امرنا، ہمارے حکم سے، اور جو کوئی، وعلیکم السلام، اور جو کوئی ہمارے حکم سے نافرمانی کرتا، نزقہ ذائقات، ان سے ہم چکھاتے اس کو، من عذاب السعیر، سعیر کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اور جو جن فرشتوں، جنوں کو ہم نے اس کے تابع کر دیا تھا، جو اس کے آگے اس کے کام کرتے تھے اس کے سامنے، وہ ہمارے حکم سے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی نافرمانی کرتا تو ہوتا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو متعین کیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا تھا، آگ کا ایک تھا، اور جس وقت ان میں سے کوئی شیطان، کوئی جن جو ہے وہ نافرمانی کرتا، وہ کوڑا اس کے اوپر مارتا، اس کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا، نذقہ من عذاب السعیر، ہم چکھاتے اس کو دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یعملون، وہ کرتے تھے، لہو، بناتے تھے، کرتے تھے، لہو، لیے اس کے، کس کے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتا، من محاریب، محاریب کس سے ہے؟ ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں اکثر محراب۔ محراب کیا ہوتا ہے؟ جگہ کا نام ہے۔ محراب جو ہے وہ ایک، کوئی بھی چار دیواری، کوئی بھی جگہ، ہم نارملی محراب کو لیتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس سے مراد عمارت ہے، اس سے عمارت مراد جو ہے وہ جب جمع کا صیغہ آ گیا، قلعے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ گھر ہیں، تو ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ کور ہوگی۔ وہ بناتے تھے محاریبہ، محلات، قلعات، سب کچھ۔ اور تماثیل، تماثیل کس سے لفظ ہے؟ تمثال، مانت، اس کی مانت، کہ ہر وہ چیز جو قدرتی چیزوں کی شبیہ بنا کے طور پہ جو ہے وہ یوز کی جائے، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ بے جان ہو۔ اب ہو سکتا ہے اس سے جو ہے وہ کون سی تصاویر بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، جو کچھ بھی بناتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ میں تو یہ حرام ہے، لیکن واللہ عالم اس وقت یہ جائز ہوتا تھا کہ وہ تماثیل، وجفان، جفان کس کو کہتے ہیں؟ پیالے، پیالے، کل جواب، کل جواب، کاف تو جو آ گیا اس میں تشبیہ، حرف تشبیہ، جواب، جواب کہتے ہیں حوض کو، کہ پیالے اتنے بڑے بڑے جیسے ایک حوض ہوتا ہے جس میں بہت سارا پانی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، یہ بناتے تھے کھانے کے لیے۔ کل جواب، اور پیالے مانت حوض کے۔ وقدور، قدور لفظ جو ہے وہ کدر سے ہے، کاف دال رے، اس کا معنی ہنڈیا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی دیگ بھی ہوتا ہے۔ چھوٹی ہو تو یہ ہنڈیا ہوتی ہے، بڑی ہو تو دیگ ہوتی ہے، قدور اس کی جمع ہے۔ اور دیگیں، راسیات، راسیہ ویسے تو کہتے ہیں پہاڑ کی صفت ہوتی ہے، لیکن پہاڑ بھی چونکہ ایک جگہ جمع ہوا ہوتا ہے، گڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اتنی بڑی دیگیں جن کی نقل و حمل جو ہے وہ مشکل ہو، وہ ایک ہی جگہ پہ گڑی رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ منو ٹنوں کے حساب سے کھانا پکتا تھا پورے لاؤ لشکر کے لیے۔ اور وقدور راسیات، اور دیگیں، راسیات، جمی ہوئی، گڑی ہوئی زمین میں، ملو۔ اب ان ساری چیزوں کے جواب میں کیا کہا گیا ہے؟ ملو اعلی داؤد شکرن، اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرو، اتنی فضیلت ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ وقلیل، اور کم ہیں، من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے، عباد عبد واحد، عباد جمع، یا میں متکلم کے لیے عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت ہی کم شکر کرنے والے۔ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میرے بندوں میں سے کم ہی شکر کرنے والے ہیں، تو داؤد علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں ہر وقت
اللہ کا ذکر جاری کر دیا کہ ہر کسی کی ڈیوٹی لگا دی اور کہا اللہ اب تو میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ راستہ دکھا دیا. تو فرمایا اب تو نے جو ہے وہ نعمت کو پا لیا. نعمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے. دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم انسان جو ہے وہ سراپا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس احسان مندی کا شکر کیسے ادا کرنا ہے جب وہ یہ ہم بظاہر دنیا میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ دنیاوی اسباب کے تحت ملتا ہے. دنیاوی اسباب جو ہے وہ درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن اصل دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. تو اگر اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسباب کیا ہیں، میری تعلیم، میرا عہدہ، میری سفارش کسی نے کی، ہم ان اسباب کو دیکھتے ہیں نا، لیکن اس اسباب کو مہیا پیچھے کون سی طاقت ہوتی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتی ہے. کہ ان اسباب کی نفی کر کے ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہاں اللہ یہ اسباب بھی پیدا تو نے کیے ہیں. اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو سمجھیں دنیا و آخرت کی جو ہے وہ کامیابیاں مل گئیں. کہ جس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی نعمت مل گئی کہ جو کچھ بھی اس کو عطا ہوا کسی بھی سبب کے تحت اس کے پاس آیا، اس نے اس سبب کو تو دیکھا لیکن اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی طاقت ہے اس کا شکر جو ہے وہ ادا کیا. اور پھر یہاں پہ کہا گیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت ہی کم ہیں جو میرا شکر کرنے والے ہیں. دیکھیں جو چیز کم ہوتی ہے نا اس کی قدر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جو چیز وافر مقدار میں ہو اس کی قدر نہیں اتنی ہوتی. اللہ نے کیا کہا؟ میرے بندے جو ہیں نا وہ بڑے کم شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے ہاں مقام بڑھانا ہے تو ان بندوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس کیا قدر ہے ان لوگوں کی جو میرے شکر ادا کرتے ہیں. اور جب کم ہیں تو جو کم لوگ ہوں گے وہ جو درجات پائیں گے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جب اللہ نے کہا قلیل، بہت کم ہے میرا شکر ادا کرنے والے، اس کم کی فہرست میں اپنا نام لے آئیں، اس کم کی لسٹ میں اپنے آپ کی انرولمنٹ کر لیں، پھر سمجھیے کہ دنیا اور کامیابی. اب یہ بھی اس کی نعمت ہے، اس کی فضیلت، اس کی نعمت ہے، احسان ہے کہ وہ ہمیں شکر کرنے کی جو ہے وہ زبان دے. تو جب وہ خود کہتا ہے بہت کم ہیں تو کیوں نہ ان کم بندوں میں اپنا نام جو ہے ہم لکھوانے کی کوشش کریں، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لکھوایا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھوایا. فلما، پھر جب، قضینا، قضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کر لینا، مکمل کر دینا. پھر فیصلہ کیا ہم نے علیہ، اس پر، الموت، موت کا. اور پھر جب اس کی کس کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اور پھر جب اس کی موت کا فیصلہ کر لیا ہم نے، ما دلاہم، دلہ دلالت ان سے، دال لام، لام اس کا جو ہے وہ مادہ ہے. نہیں خبر دی ہم نے، نہیں بتایا، دلاہم نہیں خبر دی ان کو کن کو؟ ان کو جنوں کو جو سارے کام پہ لگائے ہوئے تھے، سرکش جو پکڑ کے رکھے ہوئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کام پہ کر رہے تھے. علی موت ہی، اس کی موت کی. کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا گیا، اور ویسے بھی آپ جب عبادت کرتے تھے تو خلوت میں کرتے تھے، اور ایک شیشے کا کمرہ جو ہے انہوں نے بنایا ہوا تھا تاکہ باہر نظر بھی رہے اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ہاں سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں. اور آپ کی عبادت جو ہے وہ خلوت میں مہینوں سالوں تک چلتی رہتی تھی. اب جو کام تھا یہ بیت المقدس کی تعمیر اصل میں تو شروع کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے. داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو مکمل نہیں کرے گا، یہ مکمل جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کریں گے، سلیمان علیہ السلام، سلیمان کریں گے. اب سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا وہ مکمل نہیں ہوئی تھی ابھی تک. اب سارے جن جو ہے وہ تابع تھے، سب کچھ اللہ کے حکم سے چل رہا تھا. اس شیشے کے کمرے میں جس وقت جو ہے وہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، اس پہ ٹیک لگا کے جو ہے آپ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. اسی حالت میں جو ہے وہ روح قبض ہو گئی اور پھر کھڑے رہے کتنا سال سے بھی زیادہ. اور پھر اللہ نے وہ خبر کس کو دی؟ زمین پر چلنے والے گھن کے کیڑے کو. سینکھے جو کیڑا نہیں ہوتا جو گھن میں جو کھا جاتا، دیمک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو خبر دی. اس نے نیچے سے اس عصا کو، اس لکڑی کو کھانا شروع کیا. جب وہ لکڑی جس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، جو لکڑی جو ہے وہ چورا چورا ہو کے گن سے جو ہے وہ ختم ہو گئی، تب آپ گرے زمین پہ. اور تب ان جنوں کو پتا چلا کہ ہاں جی اب چلے گئے. اگر ان کو پتا ہوتا، اب ہمارے ہاں ایک کنسپٹ کیا ہے کہ جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے.
اگر غیب کا علم ہوتا تو سال جو ہے وہ اس طرح ذلیل ہو کے نوکری نہ کرتے اس وقت. جبکہ اور پھر بات یہ ہے کہ جو کام اللہ نے لینا ہوتا ہے اللہ زندوں سے بھی لیتا ہے اور اللہ لاش کی شکل میں تبدیل کر کے پھر بھی لے لیتا ہے. اب یوسف سلیمان علیہ السلام کا دبدبہ، آپ کا روب، آپ کی حکومت وہ تو اس وقت تک تھی جب تک کہ آپ جو ہے وہ حکمران تھے، جب تک زندہ تھے. جب آپ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد بھی اللہ نے وہ کام آپ سے جو ہے وہ لے لیا. اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے. فلما قضینا، پھر جب فیصلہ کر لیا ہم نے، علیہ الموت، اس کے اوپر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں خبر دی ان کو اس کی موت کی، الا مگر سوائے دابۃ الارض، زمین کے ایک جاندار کو، ایک کیڑے کو، تاکلو وہ کھائے، من ساتہ، نون سے سین حمزہ نسا، جس کا معنی ہوتا ہے لاٹھی، عصا جو ہاتھ میں نارملی پکڑی جاتی ہے، تاکہ کھائے اس کی لاٹھی کو. فلما، پھر جب، خرہ ہے رے خرہ گر، یہ بہت خرو رکان وس ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے. پھر پس جب وہ گرا، تبینات، بینا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھل جانا. تبینات الجن، پتہ چل گیا جنوں کو، تبینات الجن، پتہ چل گیا جنوں کو، ان لو کانو، کاش اگر وہ ہوتے، یعلمون الغیبہ، یہ سب چیک کریں، یعلمون کہ یعملون، یعلمون علم رکھتے، ٹھیک ہے، یعلمون الغیبہ، اگر وہ رکھتے غیب کا علم، ما لبسو، لاباسا رہنا، ٹھہرنا، نہیں وہ رہتے، فی العذاب المہین، مہین اہانت ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے ذلت والا، رسوائی والا. اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس رسوائی والے، ذلت والے عذاب میں وہ نہ رہتے، اگر ان کو پتا ہوتا تو. اب اس کا نٹ شل کیا ہوا کہ ایک تو پہلا اس کا جو ہے، اگر ہم اس کا کرکس نکالیں، اللہ نے اتنا کچھ دیا، اس کے باوجود وہ شکر کرتے رہے اللہ کا. اللہ نے کتنی جو ہے وہ نعمتیں نوازی، ایک ایک کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ بندوں کا محتاج نہیں ہے، بندے اللہ کے محتاج ہیں. وہ چاہے تو زندوں سے لے لے، چاہے تو مردوں سے لے لے. اور تیسری بات، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں عام کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ غیب جنات ہیں، جنات کو غیب کا علم ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ ان کے بڑے اور ان کے بڑے جن جو ہیں سردار اور سارے، وہ اس وقت اس ذلت والی نوکری کیوں کر رہے ہوتے اس وقت سلیمان علیہ السلام کے پاس. سلیمان علیہ السلام کو تو گزرے جو ہے وہ ایک عرصہ گزر گیا، وہ صرف دیکھتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دنیا میں نہیں رہے ہوئے. اگر ان کو پتہ غیب کا علم ہوتا، کیونکہ وہ ایک شیشے کا کمرہ تھا، اس شیشے کے کمرے میں لاٹھی پہ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے. اب نیچے سے گھن نے اس کو کھانا شروع کیا، جب تک کہ وہ لاٹھی پوری مٹی نہیں ہو گئی تب تک آپ کی ٹیک اس کے اوپر رہی، اور جب وہ ٹیک ختم ہوگی تو آپ گر پڑے. تب پتہ چلا کہ ہاں جی وہ تو دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں. اس وقت تک وہ تعمیر مکمل ہو چکی تھی. ولی سلیمان ریحا، اور لیے سلیمان کے ریحا، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ، جیسے ریحا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہوا کو قابو میں رکھا تھا، ہوا کو مسخر کر رکھا تھا سلیمان کے لیے. ودوہا شہرن، صبح کی منزل اس کی 1 مہینے کی، ورواہا، اور شام کی 1 مہینے کی، واصلنا، اور بہا دیا ہم نے، لہو عین القطر، اس کے لیے چشمہ تانبے کا، ومن الجن، اور جنوں میں سے، من یعملو بین یدیہ، جو اس کے آگے پانی بھرتے تھے، جو اس کے سامنے کام کرتے تھے، باذن ربہ، ساتھ حکم رب کے رب کے حکم کے ساتھ اس کے سامنے کام کرتے تھے. ومن یزغ منہم، اور جو کوئی نافرمانی کرتا، سرکشی کرتا ان میں سے، ان امرنا، ہمارے حکم سے، نذقہ من عذاب السعیر، ہم چکھاتے اس کو دہکتی ہوئی آگ کا عذاب. رکھا ہوا تھا فرشتہ ان کے اوپر، ایک دروگا بنا کے، ایک سردار بنا کے رکھا ہوا تھا. جیسے ہی کوئی نافرمانی کرتا، نہ کرنے کی کوشش کرتا، وہ آگ کا کوڑا اس کی پشت پہ مارتا اور اس کو جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتا. اس طریقے سے وہ سارے قابو میں تھے، اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے تھے. یعملون لہ ما یشاء، وہ بناتے تھے جو وہ چاہتا، من محاریب، محلات، قلعوں میں سے، وتماثیل، اور مورتیاں مانند ان چیزوں کی جو تھی، مجسمے، تصاویریں، جو کچھ بھی وہ کہتا تھا، وجفان، اور پیالے، کل جواب، مانند حوض کے. اتنے، حوض کا کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا سائز بہت بڑا ہوتا تھا.
اتنا بڑا سائز ہے جس میں منو ٹنوں کھانا جو ہے وہ کھانا جو ہے اس میں تیار ہوتا، کیونکہ لاؤ لشکر بہت بڑا تھا ان سب کے لیے جو ہے وہ کھانے تیار کرنے کے لیے، اس لیے اس کا لفظ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ حوض کے مانند جو ہے وہ کہا گیا۔ وقدورن، اور ہنڈیاں، دیگیں، راسیاتن، زمین میں گڑی ہوئی کہ جو جن کو اٹھانا، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بہت بڑی تھیں، ان کو زمین ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور یہ کام کون کرتا تھا؟ وہی تانبے کو پگھلا کے جن لگائے ہوئے تھے سامنے کام کے لیے، وہ پگھلا کے دیگیں بناتے، پیالے بناتے اور سب کچھ وہ کرتے۔ اعملو، کرو آل داؤد شکر، آل داؤد شکر کرو، اللہ نے کیا کیا تمہیں دے رکھا ہے، کیا نہیں دیا۔ وقلیل، اور بہت ہی کم ہیں، من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے۔ جتنی چیز کم ہوتی ہے اتنی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی، جتنی چیز وافر ہوگی اتنی قدر اس کی کم ہوگی۔ جب اللہ نے کہا میرے شکر کرنے والے بندے کم ہیں، تو ہمیں اس فہرست میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی جو ہے اس کے شکر کرنے والے بن جائیں۔ اور شکر کرنے والے بھی ہم تبھی بن سکتے ہیں جب اللہ کی رحمت ہوگی، یہ بھی اس کی نعمت ہوگی کہ ہم شکر کرنے والے بنیں۔ جس نے یہ جان لیا کہ یہ شکر بھی اسی کی ذات کی بدولت ہے، تب اس کا جو ہے وہ اس کی نیا جو ہے وہ پار لگے گی۔ فلما قضینا، پھر جب فیصلہ کیا ہم نے علیہ الموت، اس کی موت کا، ما دلہم، نہیں خبر دی، نہیں بتایا ان کو، کن کو؟ ان جنوں کو، علی موت ہی، اس کی موت کے بارے میں، الا دابۃ الارض، سوائے زمین کے ایک کیڑے کے، ایک جاندار کے، تاکل من ساتہ، وہ کھاتا رہا، وہ کھایا اس نے اس کی لاٹھی کو۔ فلما خرّ، پس جب گر پڑا وہ، تبینات الجن، پھر کھل گیا جنوں پر، واضح ہو گیا جنوں پہ، پھر پتہ چل گیا ان کو، ان لو کانوا یعلمون، یہ کہ کاش اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس ذلت والے عذاب میں جو ہے وہ نہ رہتے۔ تو نٹشل وہی ہے کہ جس کو اللہ نے دیا وہ جس کو اللہ نے دیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان اپنی ہر سانس کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ جب محتاج ہے تو پھر شکر بھی اسی کا ہی ادا کرنا ہے۔ ہم کھاتے اس کا ہیں، پالتا ہمیں وہ ہے، پیدا ہمیں اس نے کیا، صحت ہمیں اس نے دی، علم اس نے دیا، سب کچھ اس نے دیا، تو پھر شکر بھی اسی کا ہی بنتا ہے۔ نمبر ایک، جتنی بھی آپ اس میں، وہی بات کہ جب ڈالی کو پھل لگتا ہے تو وہ اکڑتی نہیں ہے، وہ جھکتی ہے، زمین کی طرف جھکتی ہے۔ تو جس میں زیادہ آ جائے اتنا ہی انکساری اس کی جو ہے وہ بڑھ جانی چاہیے، اس کی عاجزی بڑھ جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ 4 پیسے آ جائیں تو پھر گردن میں سریا آ جائے اور انسان کو انسان نہ سمجھے، اور جو ہے وہ دوسروں کے اوپر اپنی جو ہے وہ اپنے قصے جو ہے وہ مال و دولت کے جو سناتا پھرے۔ تو کتنا کچھ دیا تھا، اور وہ اللہ کے جو ہے وہ شکر کرنے والے بندوں میں سے تھے۔ پھر جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کر لیا، دوسری بات یہ کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر جنوں کو بھی غیب کا علم ہوتا تو پھر وہ اس طرح جو وہ ذلیل ہو کے کام میں نہ لگے رہتے جب تک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ جب کام لینا چاہتا ہے، کسی سے لینا چاہتا ہے، کوئی کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ رہتے تو مسجد بیت المقدس بنتی، نہیں، وہ بننی تھیں۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بھی جو ہے وہ اللہ جیسے چاہتا ہے، اللہ لاش کو دکھا کے بھی جو ہے وہ کام لے لیا اس نے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد للہ رب العالمین آمین. ایک ریکویسٹ